بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے اللہ پاک نے اپنے فرشتوں کو پیدا کیا ہے تب سے لے کے اب تک فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک کا عرش اٹھانے والے فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے عرش کی بات کریں تو کئی جگہ روایات میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات کو بنایا ہے، اس میں سب سے بڑی مخلوق اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش ہے۔ یعنی اس کائنات میں بنائی گئی جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی بڑی بڑی مخلوق ہیں، وہ عرش الہی کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اسے ہم ایک حدیث سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری کائنات ساتوں زمینوں سے لے کر ساتوں آسمان تک عرش الہی کے آگے ایسے ہیں جیسے چھوٹا سا ایک نقطہ ہو۔ ایک اور جگہ روایت میں ملتا ہے کہ عرش الہی اتنا بڑا ہے کہ اس کی اصل حقیقت اللہ تبارک تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ جب بات عرش الہی کی ہو تو ذکر آتا ہے حاملین عرش کی، یعنی عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی۔ عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد اس وقت 4 ہے اور بروز قیامت ان فرشتوں کی تعداد 8 ہو جائے گی۔ ایک حدیث میں ملتا ہے کہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاملین عرش فرشتوں کی تعداد 4 ہے اور بروز قیامت ان کی تعداد 8 ہو جائے گی۔ ایک اور جگہ دوسری روایت میں ملتا ہے کہ حضرت ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد آج 4 ہے اور بروز قیامت ان کی تعداد 8 ہو جائے گی۔ یہی حدیث روایت میں ہمیں ابن جریر اور امام سہوتی رحمۃ اللہ علیہ بھی بیان فرماتے نظر آتے ہیں۔ حاملین عرش کے قد اتنے بڑے ہیں کہ ان کے قدم ساتوں زمینوں کے نیچے اور ان کے سر ساتوں آسمان سے بھی زیادہ بلند ہیں۔ عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتوں کے 4 پر ہیں، کئی روایت میں ان کے 6 پر بتائے گئے ہیں۔ اپنے 2 پروں سے ان فرشتوں نے اپنے چہروں کو ڈھانپا ہوا ہے تاکہ یہ عرش الہی کو دیکھ نہ سکیں۔ اگر ان کی نظر عرش الہی پہ پڑ جائے تو عرش الہی کی ہیبت اور جلال کو برداشت نہ کر پائیں گے اور عرش الہی کو دیکھ کر یہ چیخ مار کر بے ہوش ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ان فرشتوں نے اپنے پروں سے اپنے چہروں کو چھپایا ہوا ہے۔ حاملین عرش کے پر اتنے بڑے ہیں کہ اگر یہ اپنا ایک پر پھیلا دیں تو پوری کائنات کو ڈھانپ لیں۔ اگر ہم حاملین عرش کی شکل و صورت کی بات کریں تو حضرت وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حاملین عرش کی تعداد 4 ہے اور قیامت کے دن مزید 4 فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کی جائے گی، اور ان میں ایک فرشتہ انسان کی شکل کا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے اور ان کے رزق کے لیے دعا کرتا ہے۔ ایک فرشتہ گدھ کی شکل کا ہے جو پرندوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے ان کے رزق کی دعا کرتا ہے۔ ایک فرشتہ بیل کی شکل کا ہے جو جانوروں کے لیے ان کے رزق کی دعا کرتا ہے، اور ایک فرشتہ شیر کی شکل میں ہے جو درندوں کے لیے اور ان کے رزق کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہے۔ ایک اور جگہ روایت میں ملتا ہے کہ حاملین عرش کے چہرے، ہر فرشتے کے چہرے 4 ہیں، ایک چہرہ انسان کا ہے، دوسرا گدھ کا، تیسرا بیل کا اور چوتھا چہرہ شیر کا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب ان فرشتوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کو اٹھایا تو عرش الہی کی ہیبت کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے یہ فرشتے گھٹنوں کے بل گر پڑے، اور پھر ان فرشتوں کو لا حول ولا قوت الا باللہ کی تلقین کی گئی۔ پھر حکم خداوندی یہ فرشتے اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے۔ ان روایات سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے حاملین عرش کی تعداد 4 ہے اور ہر فرشتے کے 4 چہرے ہیں، ایک انسان کا، ایک بیل کا، ایک گدھ کا اور ایک شیر کا۔ حضرت امام سہوتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاملین عرش فرشتوں کی تعداد 4 ہے، ایک فرشتہ ان میں سے سب سے اعلیٰ ترین شکل و صورت کا ہے، اور یہ صورت انسانی صورت ہے جس کی تخلیق کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کو سب سے اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا گیا ہے۔ ایک فرشتہ کی شکل درندے کے سردار کی شکل جیسی ہے اور وہ سردار شیر ہے، اور ایک فرشتہ حلال جانوروں کے سردار کی شکل کے جیسا ہے، وہ سردار بیل ہے، اور یہ فرشتہ اس دن سے طیش میں ہے جب پہلی بار بچڑے کی پوجا کی گئی تھی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سب سے پہلے بچڑے کی پوجا شروع کی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ حاملین عرش کے فرشتوں میں ایک فرشتہ پرندوں کے سردار کی شکل میں ہے اور وہ سردار گدھ ہے۔
یہ ہیں وہ 4 فرشتے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان میں ہر فرشتے کے 4 چہرے ہیں جو اپنے ہم جنس مخلوق کے لیے رزق کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں اور سفارش کرتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کا یہ حاملین عرش کے فرشتوں کو جاننے کا سفر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ بس یوں ہی میرے ساتھ چلتے رہنے کے لیے مجھے سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔